بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 191 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 15 اور 16 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر ائمہ و مفسرین کرام کے اقوال کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات مقدسہ کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں بے عقل نادان مسلمانوں پر فقط ان کے باطنی خلوص کی بنا پر رب تعالیٰ کی جانب سے فضل و کرم کیے جانے کا ذکر ہوا. اب ان آیات میں ان کو بے عقلی چھوڑ کر عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے علم و تدبر و تفکر سے کام لینے کا سمجھایا جا رہا ہے، اور آئندہ کے لیے تا قیامت ہر مسلمان کو اس قسم کے تخریب کار دشمنوں سے بچنے اور سمجھداری کا سبق سکھایا جا رہا ہے. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ایک شرعی قانون بیان فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان پر زنا کا الزام لگائے تو اس الزام لگانے والے پر واجب ہے کہ ثبوت زنا کے لیے 4 سچے گواہ پیش کرے. اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے اگر کسی الزام تراش کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو سننے والے مسلمانوں کو اپنے اندازے اور تخمینے لگا کر الزام تلاشی میں شامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوراً بلا جھجک الزام تراش کی تکذیب کرتے ہوئے اس الزام لغو کو بیہودہ اور بہتان عظیم کہہ دینا چاہیے. تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں تخریب کار عناصر اور معاشرہ کو بگاڑنے والے بعض اوباش لوگوں کی شرارتوں اور الزام تراشیوں معاشرہ کو بگاڑنے فساد مچانے کا ذکر ہوا. اب ان آیات میں مسلمانوں کو ایسے ہی بدبخت فسادی لوگوں کو جٹلا کر فساد کا دروازہ بند کرنے اور اسلامی معاشرہ کو فساد، لڑائی جھگڑوں، نفرتوں سے پاک اور صاف رکھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. اذ تلقونہ جب تم اس بہتان کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے، یعنی ایک دوسرے سے روایت کر رہے تھے. تلقونہ فعل سے 2 تاؤں میں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے اور بتا رہے ہیں کہ اذ یہ منصوب علی الظرفیت ہے
اور مسکم یا عفدتم کی وجہ سے یہ منصوب ہے، اور تم اپنے وتقولون بافواہکم، اور تم اپنے منہ سے ایسی باتیں نکال رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جن باتوں کا تمہیں مطلقاً علم ہی نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو ایک معمولی سی بات گمان کر رہے تھے، یعنی تم سمجھ رہے تھے لا اثم فیہ، اس میں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا، فی الاسم، گناہ ہونے کے اعتبار سے بہت بڑی بات تھی، وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا ان نتکلم بهذا سبحانک، هو للتعجب ہونا، ھذا بہتان عظیم، جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو یوں کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم ایسی بات بھی منہ سے نکالیں، معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ سبحانک کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ تعجب کے لیے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے تم بچ گئے، ورنہ پکڑ لیتا تم کو عذاب عظیم اسی وقت جب افک مبین کی تشہیر میں دلچسپی لیتے ہوئے اور کسی پاک دامن کی عزت سے کھیلنے کو معمولی مذاق تماشا سمجھتے ہوئے باتیں اچک رہے تھے تم اپنی زبانوں پر، کسی سے سن کر کسی کو سنا کر۔ تلقونا کی 3 صورتیں تھیں، کبھی ان میں سے کوئی کسی کے پاس گھر یا کسی محفل میں جا کر کہتا کہ میں نے ایسا سنا ہے، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، دوسرا خاموش ہو جاتا، یہ کردار مستح کا تھا، اور کوئی کسی سے کہتا کہ ارے بھائی تو نے کچھ سنا، جب وہ دوسرا کہتا نہیں تو میں نے تو کچھ نہیں سنا، تو یہ پہلا خوب بڑھا چڑھا کر اس افک مبین کی باتیں سناتا، اور یہ کردار ہمنا کا تھا۔ اور حسان بن ثابت کا کردار اس تشہیر میں یہ تھا کہ کبھی صفوان کا نام لے کر یہ واقعہ سفر بیان کرتے، کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام اقدس لے کر، ادھر منافقین اپنے طور پر گلی محلوں محفلوں میں بیٹھ کر کسی سے سنتے، کسی کو سناتے، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ ایذائے رسول کا خیال، نہ حضرت عائشہ صدیقہ کی غمناکی کا خیال۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اور وہ تمام باتیں جو تم اپنے منہوں سے بنا بنا کر ایک دوسرے سے کہتے چلے جا رہے ہو، یہ ایسی تھی کہ ان میں سے کسی بات کا بھی تمہیں خود بھی کچھ علم نہیں تھا، اور اس کے باوجود تمہارے دل و دماغ اس قذف کو جھوٹ جانتے تھے، پھر بھی تم یہی سمجھتے رہے کہ تہمت ایک معمولی جرم ہے، اور اتنی بڑی شرارت بازی، تخریب کاری کو بہت معمولی بات سمجھتے رہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ قذف اللہ کے نزدیک بہت بڑی سخت اور خبیثانہ حرکت تھی، کیونکہ عام محسنین محسنات پر اتہام بھی بدترین جرم ہے، تو پھر ازواج انبیاء خصوصاً نبی کریم کی زوجہ مطہرہ مقدسہ، جس کو رب قدیر نے تمام جہانوں کی صدیقہ و عفیفہ اور تمام مومنین کی ماں بنایا ہو، ان کے حوالے سے ایسی عفق، یہ تو بے انتہا جرم عظیم ہے، اس کا وزن، اس کی ہلاکت تو کوئی نہ اٹھا سکے نہ برداشت کر سکے۔ حد قذف سے کفارہ جرم تو پورا ہو جائے گا، اور توبہ صحیحہ صادقہ سے داغ فاسقیت تو اتر جائے گا، مگر مردود الشہادات تا عمر رہو گے، اور بذریعہ آیات قرآنیہ تمہارا برا چرچا، خراب شہرت تا قیامت باقی رہے گی، تمہاری صحابیت تو برقرار ہوگی مگر باوقار نہیں ہوگی، کیونکہ اس افک مبین میں قلب کی بے علمی، عقل کی بے فہمی، نفس امارہ کی چال بازی، زبانوں کی عیاری اور باتوں کی
مکاری ہے۔ اس واقعہ افک کے اندر 4 گروہ بن گئے تھے، 3 گروہ مجرم تھے اور 1 گروہ مخلص تھا۔ پہلا گروہ قاذفین منافقین کا، جن کی زبانوں نے جھوٹ بنایا، دل میں کچھ علم، عقل میں کچھ، انجام کی فکر نہ تھی۔ اور دوسرا گروہ احمقین کا تھا، مشتہرین کا، جنہوں نے بلا تحقیق تشہیر قذف شروع کر دی۔ اور تیسرا گروہ جنہوں نے اس افک مبین اور بہتان عظیم کو معمولی سمجھا، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ، جرم عظیم اور تہمت کثیر تھی۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا واجب تھا۔ انہی 3 گروہوں کو فرمایا جا رہا ہے اذ تلقونہ، جب تم اپنی زبانوں سے یہ عجیب و حیران کن جھوٹ بنائے پھر رہے تھے۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے افک کا چرچا کرنے والو، تم کو عقل کے ساتھ ایمان و علم کی قوت بھی دی گئی۔ تم نے منافقین سے اس وقت اس قذف اور افک کو سن کر بالکل ہی دماغ سے کام نہ لیا اور ایک دم ظاہری اندھے بن گئے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ دیگر مومنین گروہ مخلصین کی طرح جب تم نے اس غلط قذف افک کا ذکر سنا تھا تو فوراً منافقوں کو جھوٹا کہتے سمجھتے ہوئے برملا علی اعلان کہہ دیتے کہ اے بدبختو، جھوٹے منافقو، تم جو چاہو بکتے پھرو، مگر اہل ایمان کے لیے یہ لائق و مناسب نہیں، انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس قسم کی ناممکن اور محال بات کی تائید و حمایت میں ذرہ بھر کچھ بھی کلام کریں، اور پھر توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح عرض کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر بھول چوک سے، ہر غلط انتخاب سے، لہٰذا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی فاجرہ فاسقہ عورت کو اپنے نبی کی زوجیت میں منتخب فرما دے، خاص کر سردار انبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کسی غلط عورت کا انتخاب فرما دے۔ ذات باری تعالیٰ سے ایسا غلط انتخاب ناممکن و محال بذات ہے، اس لیے منافقت کی یہ تمام باتیں بناوٹیں خلاف حقیقت، صاف اور ظاہر بہتان عظیم ہیں۔ اس قسم کی بہتان سازی دنیا و آخرت میں باعث لعنت و نفرت ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو ایسی باتوں سے ایذا پہنچائی جاتی ہے۔ سبحانک کے معنی کے اندر 3 قول ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ پاک ہے تو یا اللہ فاجرہ کو زوجہ نبی بنانے کے غلط انتخاب سے، اور دوسرا قول یہ کیا گیا ہے کہ قاذفین کے ظلم کذب پر راضی ہونے سے، اور تیسرا قول ہے پاک ہے تو قاذفین کو بغیر عذاب چھوڑنے اور مشتہرین کو بغیر سزا اور بغیر توبہ معاف کرنے سے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 8 شخصیات ایسی تھی کہ انہوں نے اس تہمت کو سنتے ہی فوراً کہہ دیا یہ تو بہتان اور بکواس ہے، اور نزول آیات سے پہلے ہی انہوں نے یہ فرما دیا تھا۔ ان میں پہلے 4 خلفاء ہیں، حضرت ایوب انصاری کے والد ہیں، ان کی والدہ ہیں، سعد بن معاذ ہیں، اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ذوات قدسیہ ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ اس کے متعلق ظرفی میں 2 قول ہیں، بعض نے کہا اس کا تعلق سابقہ لمسکم سے ہے، اور بعض نے کہا اس کا تعلق افضتم سے ہے۔ تلقونا کی قراءت میں 2 قول ہیں، اکثر کی قراءت میں تفاعل کا مضارع معروف جمع مذکر حاضر ہے، اور برائے تخفیف پہلی تا کو حذف کر دیا گیا ہے، اور بعض کی قراءت میں تلقونا اصل پر ہی ہے۔ سمعتموہ کی ہو ضمیر کے مرجع میں 2 قول ذکر کرتے ہیں، اکثر نے فرمایا کہ اس کا مرجع قذف کی بات ہے، اور بعض نے کہا اس کا مرجع قاذف شخص ہے۔ بہذا کے مشارن الیہ میں 2 قول ہیں، اکثر نے فرمایا اس کا مشارن الیہ افک صدیقہ ہے اور یہی صحیح ہے، اور بعض نے کہا کہ مشارن الیہ عام قذف محصنات ہیں۔ سبحانہ کا عرض کرنے میں 2 قول ہیں، اکثر نے فرمایا یہ حمد الہی ہے، بعض نے کہا یہ برائے تعجب ہے،
مگر یہ تعجب والا قول دو وجہ سے غلط ہوتا ہے۔ تعجب کے لیے ہونا عربی محاورے کے خلاف ہے، کیونکہ تعجب کے وقت سبحان اللہ کہا جاتا ہے نہ کہ سبحانکا۔ چنانچہ پہلی بار صدیقہ نے اپنی والدہ کے منہ سے یہ قذف سنی تو تعجب سے سبحان اللہ ہی کہا تھا، اور وجہ دوم یہ ہے کہ یہ کلام یہاں حکم الہی ہے اور اللہ تعالی کسی کو تعجب کرنا نہیں سکھاتا۔